Okay, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good afternoon, and welcome to the 5th Karachi International Literature Festival. And, I'm sure you must all be thinking that what is he doing here? Why is she not here? I'm thinking the same actually, because quite frankly, when I'm her, I feel much more empowered. You see, people keep talking about women's empowerment, but I think women are naturally more powerful than men. And, I think we should actually stop talking about women's empowerment. We should stop talking about women's power. And, sort of realize that power, appreciate that power, and harness that power. And talking of powerful women, I have, we have with us here a name I think that needs absolutely no introduction. اور میں کہتا ہوں کہ ان کی جو بجلی تھی وہ پاکستان کی بجلی سے زیادہ پاورفل ہے کیونکہ وہ ان کی بجلی جو ہے وہ ابھی تک ہمیں یاد ہے اور کبھی نہیں ہم بھول سکتے. اینڈ آف کورس بجلی سے تو خیر سفر بہت آگے بڑھ چکا ماشاءاللہ. آپ بشراپا ابھی آج کل شی از آلسو ججنگ پاکستان, شی از ون آف دا ججز آن پاکستان آئیڈل آلسو, اینڈ شی فنشڈ ہر ریکارڈنگ دس مارننگ ایٹ 6 AM. تو شی از ہارڈلی, آئی ہوپ یو kind of recovered from it. Bushrapa. جی السلام علیکم, آداب اینڈ گڈ آفٹرنون ایوری ون. جی 6 بجے سونے کے بعد انسان بس اتنا ہی خوبصورت لگ سکتا ہے جتنی میں نے کوشش کی ہے. کافی زور لگایا ہے جہاں تک آپ کی نگاہ جائے, حد نگاہ تک میں نے زور لگایا ہے تاکہ میری نیند کم ہونے کا احساس آپ کو زیادہ نہ ہو. لیکن بہت پیارے پیارے چہرے اور بہت اچھی اچھی شخصیات کو دیکھ کے دل ظاہر ہے کھل اٹھا اور یاد نہیں رہا کہ پچھلی رات کہاں گزری. پتہ ہے کہاں گزری, ایسی افسوس یہی ہے کہ پتہ ہے کہ کہاں گزری. بس شوٹنگ میں دیر ہو گئی تھی, لیکن بہرحال آج یہ ایکٹیویٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا میں پورے سال انتظار کرتی ہوں اور بہت کوشش بھی کرتی ہوں کہ سب چیزیں جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس ہوا میں, اس فضا میں, جتنا سانس لے سکوں لے لوں, کیونکہ یہاں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مجھے میری فیملی ہی کی طرح ہیں, بیکاز میرے گھرانے میں اسی قسم کے لوگ پائے جاتے تھے جو اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوا کرتے تھے. میری بڑی بہن نیلم احمد بشیر who is a short story writer, she is also here from Lahore. So I look forward to have this 3 days festival every year. لیکن مجھے مشکل سے 1-2 دن تو مل جاتے ہیں. اس بہانے آپ جیسے بہت اچھے اور بہت ہی سلجھے ہوئے اور بہت ہی عمدہ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. بھائی انٹرنیشنل لٹریچر فیسٹیول ہے بشراپا, اور خیر ہم لوگوں کے تو اسپیشلی جس فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے اس میں ٹائم کم ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے چیزوں کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے. I try and make an effort to read as much as I can, and I like reading between the lines a lot. آپ کیا شوق سے پڑھتی ہیں؟ میں شوق سے پڑھتی ہوں اردو ادب ہی, ظاہر ہے زیادہ تر تو شوق سے پڑھا اور موقع بھی اسی کا ہی ملا. اور زیادہ تر چونکہ گھر میں اور زندگی میں آس پاس کے لوگوں میں ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب, ابن انشا, حفیظ جالندری, بہت سے ایسے نام ہیں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن تو کیا ہوتا. میرے گھر میں چونکہ ان کا آنا جانا تھا تو اس ہوا فضا میں سانس لینے سے مجھے لگا کہ کچھ مجھے میرے اندر شاید تھوڑی بہت ایڈیشن ہوئی ہو. لیکن زیادہ تر بانو قدسیہ, اشفاق احمد, یہ چیزیں پڑھی. ناصر کاظمی کو بہت پڑھا. اور اب میں ابھی پچھلے دنوں ہی اپنی بیٹی سے بات کری تھی, دو آئی ایم ناٹ اے فیس بک فریک, لیکن اب چونکہ میں 2 سال سے بہت زیادہ گھر سے باہر کام کر رہی ہوں, شوٹس پہ ہوتی ہوں, تو مجھے گھر بیٹھ کے کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا, کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملا. میں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا برا بھلا سا سیریل لکھ لیتی ہوں یا کوئی ٹیلی فلم. میں 2 سال سے اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ نہیں جا پائی, تو میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں سب کو بہت کرٹیسائز کرتی ہوں کہ دیر آل دا ٹائم آن ٹویٹر, فیس بک, اور یہ سب چیزیں بہت ہمیں دور کر رہی ہیں, اور موسٹلی ٹیلی ویژن جو ہم نیوز چینلز کے ڈرامے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ جو بہت کریٹیو چیزیں ہماری, جیسے کہ میرا ایک باجا ہے بہت زبردست اسکیل چینجر جو کہ 3 سال سے میں نے چھوا نہیں ہے. سو آئی واز جسٹ آسکنگ مائی سیلف کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں, میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا, اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے. جو کچھ میں کرتی ہوں وہ بھی میں کرنا ہی چاہتی ہوں. مجھے کوئی گرم چمٹے سے نہیں جلاتا, اس میں مجھے اچھی طرح لوگ پیسے بھی دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں, ٹی وی پہ شکل بھی آتی ہے, تھوڑے اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ساتھ جب رہنا چاہتی ہوں تو مجھے کچھ کتاب سے, کچھ تھوڑی شاعری سے, کچھ میوزک سے,
کچھ تھوڑا سا لکھنے سے وہ مجھے ایک اور طرح کی طمانینت دیتا ہے. اور وہ میں 2 سال سے بالکل کٹ آف ہوں. میں فلم بھی نہیں دیکھ پا رہی. میرے گھر کے سامنے سنیما بن رہا ہے. میں سب کو بہت شو مار کے بتاتی ہوں کہ ہمارے فلیٹس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے پاس اس وقت وقت نہیں ہے. سب کے پاس وقت نہیں ہے. اپنے لیے نہیں ہے. اپنی جو اپنے شوق ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ضروریات پوری کرنے کے لیے تو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے. سو پچھلے 2 سال سے میں بہت زیادہ کٹ آف ہوئی ہوئی ہوں بہت سی کریٹو چیزوں سے جس پہ میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ بھی ہوں. بٹ بشرا آپا, جس طرح لائک ویو بین آپ کا جو پرفارمنگ کریئر ہے ایز این ایکٹر, ایز این آرٹسٹ, اس کو تو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک وین وی لک ایٹ یور پرفارمنسز, تو آپ کی زیادہ تر جو کامک ٹائپ اینیمیٹڈ ٹائپ کیریکٹرز تھے وہی آپ کے زیادہ ہٹ رہے, مقبول ہوئے, اور لوگوں نے آپ سے ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کیا کہ جب بشرا انصاری آئیں گی تو وہ ضرور ہنسائیں گی. بٹ دین وین آئی سو سم آف یور ٹیلی فلمز دیٹ یو روٹ ایکچولی ور ویری ویری سیریس and very dark at times, also very intense. So how do you manage to balance the two sides of your personality? Because there's one thing very important I have to tell you, that for satire or humor you have to be very very serious. It's not a joke. ایک بات دوسرے یہ کہ آپ جب اپنے اندر تلاش کرتے ہیں تو 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مجھ میں تو شاید 5 ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں ان میں مجھ سے کہیں زیادہ ایبلٹیز ہیں اور وہ بہت ڈھونڈنے سے ملتی ہیں کئی بار بغیر ڈھونڈے مل جاتی ہیں. سو میرا شاید انٹینشنلی کوئی میں نہیں سمجھتی آئی کین کلیم کہ میں نے بڑا کوئی اپنا کریئر یوں پلان کیا اور وہ کیا. میں تو سمجھتی تھی میں بڑی ہو کے بڑی گائکا بنوں گی کوئی, کیونکہ مجھے تو خیال تھا کہ مجھے آتا ہے گانا. میں سمجھتی تھی نا اپنے گھر میں تو پتہ نہیں کوئی کیا کچھ سمجھتا ہے, اور مجھے دوسرے کچھ لوگوں سے تھوڑا سا بہتر آتا بھی تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ سے بہتر ہزاروں کو گانا آتا ہے اور پھر اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے اور کلاسیکل سیکھنا ہوتا ہے. وہ ایک پوری دنیا ہے. سو جب میں باہر نکلی اور میری سمجھ میں آیا, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو وہ آپ کو پریشان کرتی ہیں. کاش مجھے یہ سمجھ میں نہ آیا ہوتا کہ گانا مشکل ہے تو میں روز ہی گانا گا رہی ہوتی, لیکن وہ سمجھ میں آ گیا تو میں نے کچھ کم گایا کیونکہ میں نے سیکھا نہیں. اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ یہ جو کچھ اندر ہے, جو جس کو ایک لفظ میں یوز کروں کہ بارود اندر ہے, اس کو کہاں کہاں آپ اس کا فلو کہاں کہاں جانا چاہیے, ورنہ وہ مجھے شاید اندر سے کھا جاتا. تو پھر مجھے لگا کہ شاید میرے اندر یہ کامک ایلیمنٹ بھی ہے اور پھر میرے اندر کچھ ڈرامہ بھی ہے, شاید ایکٹنگ سکلز بھی تھیں, پھر کچھ لوگوں کی مدد بھی تھی. ہمارے ٹیلی ویژن کے لوگ بڑے پیارے لوگ تھے, بہت کچھ انہوں نے بات کرنا سکھایا, صحیح اردو بولنا سکھایا. بہت سے لفظ ایسے ہوتے تھے جو آپ فلو میں بول جاتے ہیں, اور ویسے میری اردو بری نہیں تھی کبھی بھی. بینگ اے ویری اسٹرانگ پنجابی بیک گراؤنڈ, بلانگ ٹو اے ویری اسٹرانگ پنجابی بیک گراؤنڈ, مگر میری اردو مناسب تھی. لیکن کبھی وہ کیما کتا کینچی ایک ہی کاف سے بول دیتے ہیں نا, وہ میں بولتی, لیکن کام پہ نہیں بولتی میں. وہاں میں مطلب مجھے پتہ ہے قیمہ کیسے کہنا اور قینچی کیسے کہنا ہے. لیکن پھر سکھایا, بہت سے لوگوں کو دیکھا ان سے اٹھتے بیٹھتے, تو ڈرامہ میرے اندر تھا. اور جب میں کرنے کھڑی ہوئی تو مجھے لگا کہ وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہرحال, لیکن اس کو کرتے کرتے بہتری آئی. بیکاز ہمارے پاس کوئی ایکٹنگ اسکول نہیں ہے, کوئی آپ کی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی گرومنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سو دا پی ٹی وی واز دا اونلی انسٹیٹیوشن ویئر وی کوڈ ہیو ٹیچر سارٹ آف ڈائریکٹرز. محسن علی صاحب تھے, ساحرہ تھیں, شعیب منصور کے ساتھ میں نے بہت شروع میں کام کیا, گانے زیادہ گائے ان کے ساتھ. پھر وہی مجھے کامیڈی میں بیسکلی شروع میں 50-50 میں چلو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ایسے نو اچھا یہ وہ کرتے کرتے پھر انور صاحب پلیڈ اے میجر پارٹ ان مائی کامک لائف. سو پھر اس طرح کا سیٹائر, اس طرح کا ہیومر کرنے کے بعد تو میں کوئی اور کامیڈی نہیں کر پائی, کیونکہ وہی مجھے سوٹ کرتا تھا اور ان کو بھی شاید میں اور معین اختر سوٹ کرتے تھے. ماشاءاللہ ان کی جو قلم میں ایک خوبصورتی ہے. پھر میں نے کوئی 20 سال بعد, آئی تھنک 20 سال بعد, ایکسیپٹ سم فیو سنگل پلیز, میں نے وہ سائمہ چودھری 20 سال بعد کیا. اس کے بیچ میں نے کبھی کوئی کامیڈی سیریل میں ایکٹنگ نہیں کی, اگر آپ غور کریں. کیونکہ مجھے ہزاروں لوگوں نے کہا سٹ کام کریں, یہ فلانا ہے, اس میں چلتا رہتا ہے, نوکری لگ جاتی ہے, ایزی منی ہے, کوئک منی ہے. آئی نیور وانٹڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ لافٹر والے ڈرامے جو ہوتے ہیں, جو پیپل موسٹلی ڈو اٹ. سو وہ مجھے لگا کہ شاید میں تھوڑا تھوڑا وقفہ لے کے کچھ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتی رہی. اس میں سیریس ایلیمنٹ بھی کہیں تھوڑا سا ایکسیپٹ ہوا, پھر کامک بھی ہوا, تھوڑا بہت گانا بھی ہو گیا.
तो ये चलते चलते हो गया. मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों हुआ और क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स थे. अभी आपने साइमा चौधरी का जिक्र किया. आई एम श्योर यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोगों ने आपका वो कैरेक्टर देखा होगा, साइमा चौधरी वाला. सिलसिला एक बारात का था, शायद आजिर की बारात आनी थी, और जब साइमा चौधरी जलवागर हुई स्क्रीन पर तो फिर वो बारातें जो हैं उनका सिलसिला ना थमने वाला सिलसिला बन गया. फिर एक के बाद दूसरी बारात आई, फिर तीसरी बारात आई, एंड माशाल्लाह हर उसके उस सीरीज के जितने भी ड्रामे थे उसमें माशाल्लाह साइमा चौधरी डिड शाइन आउट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड. लेकिन बुशरा आपा, जैसे अभी आपने जिक्र किया पीटीवी का, एंड ऑफ कोर्स वो दौर था जब वर्क वाज टेकन वेरी सीरियसली, बड़ी एक डेडिकेशन थी, कमिटमेंट थी, इतना कमर्शियल नहीं था काम. अब जब से इंडिपेंडेंट मीडिया पाकिस्तान में आया, प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई, तो प्रोड्यूसर का जो इंटरेस्ट था वो था पैसा. ही वांटेड टू सेव मनी. तो ऑल ऑफ अस, अ लॉट ऑफ मेनी ऑफ अस फेल्ट दैट द क्वालिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. उस किस्म की बात, वो जो क्राफ्ट है, वो जो नुआंसेस हैं, वो जो जरूरियात हैं ड्रामे की, वो उस तरह से नहीं उनके ऊपर तवज्जो दी जा रही. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज माशाल्लाह डूइंग सो मच वर्क नाउ ऑल्सो एंड यू बीन एसोसिएटेड विद पीटीवी फॉर सच लॉन्ग टाइम ऑल्सो, कि आपको क्या लगता है कि हम लोग हैव वी प्रोग्रेस्ड और हैव वी रिग्रेस्ड रियली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट? देखिए, पीटीवी इट वाज ऑन सम अदर लेवल, और वो एक बेसिक लिटरेचर से रिलेटेड रेडियो से रिलेटेड पीटीवी, ये एक ऐसा सफर था जिसके अंदर एक बड़ी मजबूती थी, अपने रूट्स के साथ कनेक्शन था, और फिर बहरहाल बेस दोनों का देखा जाए तो लिटरेचर था. हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स थे उनके ड्रामे हम करते थे, मंटो रामा होता था उस वक्त, और बड़े कंटेंट में बड़ा ध्यान होता था, क्योंकि वो उस वक्त वो कमर्शियल नहीं था पीटीवी, ज़ाहिर एक ज़माना ही नहीं था, और हम भी वहाँ काम करने जाते थे क्योंकि हमें कुछ करने का शौक था. वरना 800 रुपए पूरे मिलते थे हमें लीडिंग एक्टर को 10 दिन के बाद. 800 रुपए. तो मुझे ये याद आता है कि मैं 800 रुपए लेने नहीं जाती थी, मिल जाते थे तो वो भी बहुत होते थे, वैसे मज़ा आता था. हमको उस काम का चस्का था, क्योंकि उस जमाने में इसको एक क्राफ्ट के तौर पे इसकी पूरी इंटेग्रिटी के साथ करने का शौक था लोगों को. मगर मैं इसको भी बुरा नहीं समझती, कमर्शियल होना भी बुरा नहीं, क्योंकि उसी जमाने के जो एक्टर थे वो रिक्शा को हाथ देते थे, या मोटरसाइकिल वेस्पा पे बैठ के जाते थे, या पैदल बस में जा रहे होते थे, और आप अक्सर पढ़ते थे कि फलां एक्टर जो कस्म पुरसी में मर गया. आजकल आप ये नहीं पढ़ते हैं. सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. आई एडमायर एंड आई एक्नॉलेज दिस कमर्शियलिज्म. बट बीच का कुछ पार्ट ऐसा था, कोई पिछले 10-12 साल, जिसके अंदर फिर जाहिर है खिड़की खुलती है तो खसो खाशाक, कूड़ा, अच्छी खुशबू, फूल, पत्ते, सब कुछ आते हैं. उसमें से फिर कुछ चीजें ठहर जाती हैं और कुछ आप उनको गार्बेज कर देते हैं. अब हमारे पास दोनों तरह का काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत उम्दा प्रोडक्शंस भी हो रही हैं. मैं नाम जरूर लूंगी, फसी बारी खान क्या लिखते हैं वो कुदूसी साहब की बेवा तो आप देखते ही हैं. उसके अलावा उनके सीरियस प्लेज और उसमें क्या क्या टॉपिक्स उन्होंने लिए. अली इमरान बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब नए लोगों की बात मैं कर रही हूँ जो पिछले 5-7 सालों में मर्ज हुए हैं. सो उमेरा अहमद कितना अच्छा लिखती हैं. उसमें हम ये नहीं कर सकते कि 100% ही कुछ बुरा हो रहा है. अच्छी चीजें होती अब निकल रही हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. आपने हमसफर जैसा आमियाना ड्रामा देखा जिसकी आम कहानी थी, बुरी नहीं, एक आम कहानी थी जो कि हम हमेशा से देखते थे. उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसको शुगर कोटेड करके कैसा खूबसूरत बनाया कि वो एक तारीख बन गया. सो ये चीजें कि हम इनको भी साथ साथ एक्नॉलेज कर रहे हैं और अच्छा काम. मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरा जी चाहता है एट दिस स्टेज आई डोंट नीड टू डू दिस मच लेबर विच आई एम रियली डूइंग, बिकॉज सब लोग दोस्त हैं, कोई यहाँ भी खींच लेता है, कभी वहाँ भी खींच लेता है. मैं इतने ड्रामे नहीं करना चाहती, 2 साल में कोई अच्छा सा करना चाहती हूँ. तो कभी कभी मुझे लगता है मैं ऐसे भी कोई फजूल काम में फंस भी जाती हूँ. लेकिन अच्छा काम कम हो रहा है और हमेशा ऐसा होता है. जाहिर है हर काम अच्छा नहीं हो सकता. अच्छा काम जो है वो क्वालिटी उसकी अगर आपको रखनी है तो उसमें कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा. लेकिन जो लोग कमर्शियल काम करते हैं, जो पैसा बनाने वाले करते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों की जिंदगियां चल रही हैं. एक इंडस्ट्री उन्होंने अपने ओन पे खड़ी कर ली है. बिल्कुल, माशाल्लाह. आप देखें जो कि सर्वेंट्स का रोल भी करते थे, माइनर रोल्स करने वाले हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है. हमारी एक आर्टिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और इतनी फेमस भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनका नाम नहीं लूंगी. और वो हमारी एक दोस्त है रुबीना अशरफ, उनके किसी प्ले में थी तो डेट्स का कुछ इशू था. ड्रामा इज नाउ इट हैज बिकम नाउ अ डेट्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम, नॉट अ क्रिएटिव वर्क. डेटें लेनी होती है, डेटें 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 डेटें, किसके पास डेट्स है.
آپ کی ٹرمنالوجی بدل جاتی ہے. دیکھیں ہاں آپ کو ڈرامہ کرنا ہے, پیسے نہیں, میرے پاس یہ ڈیٹیں ہیں, میرے پاس یہ ڈیٹ نہیں, میرے پاس ڈیٹس نہیں, پرسوں کی ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے, فلانے کے پاس نہیں ہے, اس کی ڈیٹیں مل گئی ہیں. اس کا کام کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے, اس کے ڈائلاگ اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے, اسکرپٹ کہاں ہے وہ پتہ نہیں ہے. نہیں فلانے کی مجھے 20 ڈیٹیں مل گئی, آپا پلیز ان دنوں میں آپ بھی ڈیٹیں دے دینا. اور ویسے ڈیٹ مارنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. ابھی بشرا آپا سے یقیناً آپ لوگ سب انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ہم تھوڑی سی ان سے پاکستان آئیڈل کے حوالے سے بھی بات کریں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سائمہ چودھری سے اگر ملاقات کر لیں تو کیا ہی مزہ آئے بھائی. سائمہ چودھری ہاں مزے کی تھی ویسے, وہ میرے خیال ہے میرے ایسی اس کے کوئی 2.5 سال سے میں نے ڈرامہ نہیں کیا تھا. آئی واز ڈوئنگ دیٹ شو برنچ ود بشرا, سو میں نے بالکل ڈرامہ سٹاپ کیا ہوا تھا. پھر ہمارے دوست ندیم بیگ ہمارے ڈارلنگ فرینڈ ہیں, ان کے بھی وہ سمجھے کریٹر ہی ہیں, نوازش علی کے وہ ڈائریکٹر تھے, بیگم نوازش علی کے, ویری کریٹو ڈائریکٹر. تو وہ مجھے کہنے لگا دیکھیں 10-12 ڈیٹیں دے دیں آپ, مطلب ڈیٹیں نا. اچھا اب ڈیٹیں بھی ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں یہ والے چھوٹے چھوٹے لڑکے, تو بندہ پھر دے ہی دیتا ہے ان کو ڈرامے کی ڈیٹیں. اور کیا کریں, کیونکہ ڈرامے کی مانگ رہے ہیں ڈیٹیں, کھجورے تو نہیں مانگ رہے. تو میں نے کہا اچھا چلو کیا ہے, کہتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ایک سیریل ہے, اس میں آپ کا بس 10-12 دن کا کام, ایک بڑے مزے کا کیریکٹر ہے. ابھی میں نے کہا اچھا چلو فور اے چینج کر لیتی ہوں. وہ تو جو کر لیا تھا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوا تھا, تو پھر کچھ مزہ آ گیا سب کو, اور پھر ہم وہ کرنے لگے. اچھا سائمہ چودھری کا یہ ہے کہ وہ ہم سب کے آس پاس ہوتی ہیں, موسٹلی پنجاب میں تو زیادہ ہی ہوتی ہیں. آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی سائمہ چودھری گزری ہوگی. وہ اور بات ہے کہ کراچی میں شاید پنجابی سپیکنگ سائمہ چودھری اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ فیصل آباد اور لاہور میں ہوتی ہیں. فیشن ڈیزائنر بھی ہوتی ہیں, اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہیں. سو آئی تھنک میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوچتی 2 راتیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اٹ واز سو ایزی ٹو ڈو. تو سائمہ چودھری کہ آپ کو جیسے پتہ چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کے کانوں سے وہ سنتے نہیں تھے, اور انہوں نے ایک سی ڈی پہ ڈانس کرنے والی ڈانسر سے, ملکہ رانی سے شادی بھی کر رہی تھی, افیئر چل رہا تھا. تو ون ڈے آئی وینٹ ود مائی ڈاٹر ٹو آشیانہ, میری جو اس میں بیٹی تھی ڈالی. تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہے, مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا افیئر ہے, اور چونکہ میں ڈیزائنر تھی تو میں نے اپنا سوٹ پہچان لیا. انہوں نے چرا کے اس کو میرا سوٹ دے دیا تھا نا, میری بوتیک کا نا. تو میں نے کہا ڈولی یہ وہ نہیں ہے جو ڈانس کرتی ہے فلموں میں, جو سیڑھیوں پہ ناچتی ہے, ملکہ رانی. اس نے کہا, میں کہا ویسے پیاری بڑی, لیکن یہ جوڑا کدھر دیکھا ہوا میں نے. تو وہ کہتی ہے ممی جی ہوگا اس کا اپنا. اب ہم پاس جا کے کھڑے ہو گئے, تو وہ کوئی اپنے کپڑے لے رہی تھی. حاجرہ ہماری آرٹسٹ ہے, اس نے کیا تھا, بڑی سویٹ سی ہے. تو میں نے کہا السلام علیکم, بات سنیں آپ ملکہ رانی ہے نا وہ جو آپ اسٹیج پہ ناچتی ہیں تو سیڑھیوں میں ڈانس کرتی ہیں. اس نے کہا جی. تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے میاں نا بڑے فین ہیں آپ کے, ہر وقت سیڑھیاں لگا کے دیکھتے رہتے. تو کہتی جی تھینک یو. وہ پھر اپنے کپڑے دیکھنے لگ گئی. تو میں اس کے نزدیک جا کے, اس کو نہیں پتا, دوپٹہ لے کے میں کہتی ہوں نہیں ڈولی نے دیکھ لی, یعقوب کی لیڑی میں نے پہچان لی, میرا جوڑا ہے نا. کہتی کیا کر رہی ہیں میرے کپڑوں کو. میں نے کہا بڑا پیارا سوٹ ہے, کدھر سے لیا تھا. کہتی ہے بس کسی نے گفٹ کیا تھا. میں نے کہا دیکھ لے ڈولی اس کو, اس نے دیکھنے پتہ نہیں کون سے ڈانس دکھا کے چوائس حساب سے سوٹ لی. تو یہ بات سنیں, جوید کی میں کڑھائی پہچانتی ہوں, جوید کے ہاتھ کا کام میں بھولتی ہوں کبھی ادھر. تو وہ بیچاری کہی کیا ہے آپ میرے سوٹ کیوں چھیڑ رہی, کون ہے. کہ نہیں ہم نے ویسے آپ کے ساتھ فوٹو لینی تھی, جوڑا بڑا پیارا لیا کدھر سے تھا ویسے نا. اب وہ میں نے پکڑنا ہے, میرے سے پکڑا نہیں جا رہا. وہ بڑے مزے کا سین ہے وہ. پھر ایک دن سائمہ چودھری جو ہے وہ چھت پہ گئی ہیں, پیٹی نہیں ہوتی وہ جو پنجاب میں پیٹیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ بستر رکھتے ہیں, پیٹی کے اندر کھڑی ہے, اور وہ نوکرانی سے کہہ رہی ہے یہ والی رضائی دے, یہ والا لحاف دے, یہ چیچا وطنی کے کھیس دے, یہ فلانے دے. تو وہ دے رہی, تو وہ نوکرانی جو وہ ڈھکنا بند کر کے چلی جاتی ہے. میں پیٹی میں رہ گئی ہوں نا. اب میں کہہ رہی ہوں نہیں پینو انی نہیں کھول, نہیں تو نے مجھے اس میں ڈک دیا ہے, تیرا بیڑا تر جائے. اب وہ تو سنی نہیں رہی, وہ اپنا کوئی, میرے پاس ہاتھ میں سیل فون ہے. اب میں سیل فون اندر پیٹی میں سے کر رہی ہوں, تو چودھری صاحب نیچے ڈانس دیکھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے میرا نمبر دیکھا تو جلدی سے نا نیوز لگا دی. کہتے اللہ کی قسم میں تو خبریں دیکھ رہا تھا. میں کہا چوائس صاحب اوپر آئے, میں بند ہو گئی ہوں پیٹی کے اندر سے, مجھے نکالیں. انہوں نے کہا کیا ہوا, تو کدھر ہے. کہتے تو کیا مطلب خودکشی کرنے. میں نے کہا چوائس صاحب اس وقت میرے ساتھ فضول پھوک کے مذاق نہ کرنا, اوپر آئیں جلدی سے. پینوں نے مجھے بند کر دیا, اتنی بڑی فیشن ڈیزائنر کو, فیصل آباد کی سائمہ چودھری کو. تو وہ چوائس صاحب اوپر آتے ہیں, تو پھر وہ مجھے نکالتے. پھر میں ان کو کہتی ہوں بات سنیں, بجلی کا بڑا بل آتا ہے, ہر وقت خبریں نہ دیکھا کریں. اسی وقت میں اس ٹینشن میں بھی نا ان کو فون کر رہی ہوتی ہوں. پھر ابھی میں پچھلے دنوں امریکہ گئی تھی, تو وہاں پہ ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے
शुक्र है हमारे ड्रामे बहुत पसंद भी करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी दे आर जस्ट क्रेजी अबाउट पाकिस्तानी प्लेज नाउ एंड हम टीवी हैज आई मीन ऑल द क्रेडिट्स फॉर दिस बिकॉज हम टीवी ने जो ड्रामे को मैं तो चुगली कर रही थी शहनाज ने पकड़ लिया मुझे मुझे तो नहीं पता था मेरी जान जिगर सुल्ताना सिद्दीकी बिकॉज हम इज लाइक फैमिली सो वहां फिर कुछ ऐसे ही बस बात होने लगी साइमा चौधरी बन गई मैं थोड़ी देर को तो मैं अपनी बहन से फोन पे बात करी थी कि हाँ अनुची मैं अमेरिका आई हुई हूँ हाँ नहीं मैंने इधर आके देखा वो अपना के डॉक्टर्स का था बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वहाँ बड़ा बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है ना वहाँ पे मजे का सो उनकी बीवियां भी होती हैं दे वेरी रिच यू नो दे आर ऑल विद डायमंड्स एंड एक्सपेंसिव क्लोथ एंड सफीनाज एंड सब कपड़ों का उनको पता है सब कुछ महंगा महंगा पहना हुआ होता है तो मैंने कहा नहीं बात सुनी तो टेने टेने डॉक्टरों के बड़े 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 घर हैं तो मैं सोच रही चौधरी साहब तो वैसे ही कन्नों बोले हैं जा पड़े हैं तो मुझे कोई नवा सा डॉक्टर तो इधर मैं ढूंढने आई हूँ तो मैंने कहा कि हाँ पता करती हूँ लेकिन नहीं रीमा का नहीं रहने नहीं मसा मार के तो मेरे कंधों से बोझ उतरा है रीमा का मियाँ नहीं हमने देखना ना ना बुरी बात है रीमा सामने बैठी थी बेचारी स्वीट मैंने कहा मैं तो नहीं आके बैठी इतना बड़ा महल है उसका ऐसे तो अच्छा भला मेरे से घंटा को बड़ा ही है उम्र में लेकिन चलो कोई बात नहीं रीमा ने इतनी मोटी मोटी अंगूठियां तो पहनी हुई है ना तो फिर मैं इसी तरह बस उनके साथ करती रही 1 घंटा भर पता नहीं क्या बकती रही वो तो बस दे ऑल एंजॉयड इट अ लॉट सो साइमा चौधरी इज लाइक दैट कभी भी कुछ भी कह देती है बिग हैंड फॉर साइमा चौधरी बुशरा पर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं हम आज हमारी ऑडियंस में और मुझे खुशी हो रही है ये देखकर कि यू नो लाइक सो मेनी यंगस्टर्स हु आर अराउंड यू नो पार्टिसिपेटिंग इन द लिटरेचर फेस्टिवल मुझे ये बताइए कि अभी जो पाकिस्तान आइडल एक शो जो बहुत सालों तक नहीं शुरू हो पाया और बड़ी मेहनत के बाद और बहुत सालों के बाद फाइनली इट्स किक्ड ऑफ इट्स ऑन एयर तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो उसके बारे में बड़े बड़े यू नो दे रिमेन वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि जी कैसा मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ जज ऑन पाकिस्तान आइडल डज पाकिस्तान हैव टैलेंट या सबसे पहली बात तो ये कि इट्स समथिंग वेरी वेरी amazing I'm going through अभी भी चल रहा है it's going till April और सबसे बड़ी उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान should be proud of the fact that हम इतनी बड़ी चीज कर पा रहे हैं इतना बड़ा रियलिटी शो कभी नहीं हुआ म्यूजिक बेस्ड खास तौर पे अब आप ये देखिए कि उसमें बहुत से फ्लॉज हैं जो कि शुरू से बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ वो आप सब ट्विटर देखते होंगे बड़े चित्तर पड़े हम सबको भी लेकिन खैर उनसे मैंने बड़ा गम लगाया अली अजमत तो गम ही लगाता कहते आप ना देखा करें दफा करें पागल है सब बोलने दें मेरी जगह आबदा परवीन होती या मेरी जगह शफकत अमानत अली होते या कोई सजाद अली भी होते या कोई और बड़े जो गायक हैं वो भी होते तो कुछ ना कुछ लोगों ने कहना ही होता है बट खैर लोगों की ओपिनियन अपनी जगह होती है उसकी रिस्पेक्ट भी है उसमें गलतियां हुई हैं और होती हैं लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें पहली दफा में आप लोगों को थोड़ा चांस दें अगले सेशंस जब होंगे अगले सीजन्स जब होंगे अल्लाह ने चाहा तो खैर से अब वो पता नहीं इस मुज़ाकरात के बाद हमें बुरके सिलवाने पड़े वो और बात है पता नहीं वैसे मैंने सोच लिया डिजाइन नगों वाला जिसमें चमक इतनी हो कि कोई मुझे चकाचौंध हो जाए मेरा बुरका ही देख के ना क्योंकि अटेंशन लेने की मुझे तो आदत है मैं पता नहीं कहाँ कहाँ नग लगाऊंगी ये अल्लाह जानता है मेरा कोई पता नहीं मैं किस किस जगह नग लगा लूं खैर एनीवे तो उसमें अब ये 5 साल से जियो अटेम्प्ट तो कर रहा था मगर हो नहीं पा रहा था समहाउ कुछ रीजंस थे तो ये पहला अटेम्प्ट है इसको इतना नेगेटिव और इतना क्रिटिकल होके मत देखें क्योंकि कोई चीज भी पहली दफा में परफेक्ट नहीं होती और हमारी सोसाइटी तो देखें आप मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि वो सब बच्चे जो लाइन में 6 बजे उठ के लगे हैं उनको पहले तो सलाम है क्योंकि 15 साल से ये कौम सोई नहीं है जिनके पास बिजली नहीं है जिनके पास पानी नहीं है जिनके पास लाइफ नहीं है उनको बमों से मार रहे हैं वो गोलियों से बचते फिर रहे हैं उनके मोबाइल छीन लेते हैं उनके मुस्तकबिल तबाह उनके कॉलेज नहीं चल रहे ये तो मेरे अंदर से अहमद बशीर निकल आएगा थोड़ी देर में वो मैं उनको अब्बा जो थे वो इस तरह ही करते थे मगर मतलब आप सब और हम सब यही सब सोचते हैं तो पहले तो मैं उनकी लाइनें देख के यूं थी मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये निकले घर से टूटे हुए चप्पल हैं गुर्बत के मारे हुए हार्डली 20% है जो बेहतर घरों से आए हैं गुर्बत से निकले हुए बच्चे 2-2 दिन खड़े रहे हैं लाइन में और वो और बात है कि उनको उसमें से गुजरना ही था प्रोसेस में से किसी को हमने रिजेक्ट किया प्यार से किसी को हमने मजाक भी किया किसी को हमने ज्यादा बुरी तरह भी झिड़क दिया मगर दैट्स देयर फॉर्मेट मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताऊं अगर आप फील्ड में किसी से पूछें तो मैं मोस्ट द फुस पर्सन इन दिस
فیلڈ, کیونکہ میں نہ لڑ سکتی ہوں, میرا رونا نکل جاتا ہے دراصل لڑنے سے. میری پرابلمز یہ ہیں, تھپڑ مارنے کا سین ہو کسی کو تو میرے 50 ٹیکس ہوتی ہیں, پھر وہ اوور لیپ کرتے ہیں آواز, میں چانٹا نہیں مار سکتی. تو بار بار وہ کہتے تھے بھائی یہ فن پارٹ ہے, یہ فن پارٹ ہے, کیونکہ ان کا فارمیٹ ہے. انڈیا میں بھی ہوتا, انڈینز آئے ہوئے تھے پروگرام کو سیٹ اپ, انڈینز کرتے ہیں, کچھ دنوں بعد وہ بھاگ جاتے ہیں بم سے ڈر کے, پھر وہ آج کل گالا کرنے آئے, کوئی سن نہ لے, نہیں وہ تو چلے گئے, وہ پچھلے مہینے چلے گئے تھے. تو آپ سوچیں کہ اس انوائرمنٹ میں, ان حالات میں اگر کوئی ہمارے ملک میں کچھ کر رہا ہے, ایون انڈینز بھی اگر آ کے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, ایک فارمیٹ کو ایک پراپرلی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ ٹیلنٹ بہت ہے, ان حالات میں رہ کر یہ بچے گا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں اکثر سوچتی ہوں کہ دیکھیے آپ کو اور مجھے, اگر میں بچپن سے گانا سیکھ رہی ہوتی, ریاض کر رہی ہوتی, ڈانس سیکھ رہی ہوتی کلاسیکل, اور 8-8 گھنٹے ریاض کر رہی ہوتی اور میرے پیروں میں بڑی جان لگتی ہے, مجھے کیا پتا تھا میری زندگی میں پاکستان آئیڈل آ جائے گا, میں کس لیے محنت کر رہی تھی مجھے تو نہیں پتا تھا. ان کو کیا پتا تھا, یہ کس آس پہ باجا لے کے بیٹھے تھے, کچھ بھی نہیں ہے ان کا فیوچر میوزک کا, آرٹ کا, کلچر کا. اور ایسے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. ایک لڑکی بہت اچھا گا رہی ہے, میں اس کا بھی نام نہیں لوں گی, کیا پتا وہ آئیڈل بن جائے, اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہی ہے جی میں نے اپنے سارے خاندان سے لڑ کے یہ کیا ہے, اور میرے ددیال کے ساتھ میرے والد مل گئے اور میری ماں کو انہوں نے ڈیورس کر دیا کیونکہ میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا, تو میں یہاں پہنچی ہوں. ورنہ پھر میں نے کہا جی میں تو پھر زہر کھا لوں گی, اور میری ماں نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں, اور بے شک مجھے طلاق ہو جائے. تو میرے ابو جی جو ہے نا وہ میری اس وجہ سے کہ میں گانے میں آئی ہوں, اور وہ ایسا پکا گاتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی آواز سن کے. تو ڈر ایسے تو سینکڑوں ڈری بیٹھی ہیں گھر میں, پتہ نہیں کتنی تو نکلی بھی نہیں ہے. تو اس بات پر ہی میں کہتی ہوں ہم اور آپ جو ہیں ان کو انکریج کریں, اپریشیٹ کریں کہ کم از کم وہ نکلے تو صحیح. اور اب وہ 13 رہ گئے ہمارے پاس جو بہت ہی ایک ہیرے بچے. ہر ہفتے ہمارا دل بھی ٹوٹ رہا ہے, اب ٹوٹے گا نا, آپ کا بھی ٹوٹے گا, ہمارا بھی ٹوٹے گا. ایک آئیڈل بنا رہے ہیں, میرا تو دل چاہ رہا ہے اس فارمیٹ کو بدل دو, 3000 بچے کیوں نہیں آئیڈل بن سکتے, کیونکہ 3000 ہم رکھ نہیں سکتے تھے. اور بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ کو ججمنٹ دینا, کہیں تھوڑی زیادتی بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک مومنٹ جس میں ہم ان کو 1-1.5 منٹ دیتے ہیں, وہ چھوٹی سی ان کی آواز میں خراش آ جاتی ہے, یا آواز ٹوٹ جاتی ہے, یا کوئی سر گھٹ جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا آپ سے تو غلطی ہو گئی. تو وہ چیزیں ہیں, اس پہ ہم بہت کرٹیسائز بھی ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. شکر ہے مجھے تو میرے سے ٹویٹر آن ہی نہیں ہوتا, مجھے تو 1-2 دفعہ پڑھایا علی عظمت نے, تو میں نے کہا ہے یہ کیا کہتے چھوڑے چھوڑے اس کو نہ دیکھا کریں. گھر جا کے میں نے بڑا سر پھوڑا, مجھے آتا ہی نہیں وہ چلانا نا, تو میں نے کہا اچھا شکر ہے مجھے نہیں پتا چلا کون کیا کہہ رہا ہے. بٹ اینی وے ایک بہت اچھی چیز شروع ہوئی ہے ہمارے ہاں, جیسے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے, بڑی تقویت ہوتی ہے, خدا کرے اس سے بھی زیادہ فیسٹیولز ہوں, بک ریلیٹڈ چیزیں ہوں, کریٹو چیزوں کے اوپر لوگ ملیں, آپس میں انٹریکٹ کریں, تھوڑے سے دماغ کھلے, تھوڑے پروگریسو لوگوں سے ملیں تو لگے کہ زندہ ہیں ہم. یہ سب ماحول بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح جب ہم میوزک سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں, ٹیلنٹڈ بچوں سے ملتے ہیں, تو ہوپ ہوتی ہے کہ یہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے ڈراپ نہیں کیا, ان کے پاس ابھی ہے امید. کیونکہ ہمارے ہاں نا امیدی ایک تو ہے, اوپر سے ہمارے چینلز بھی ہمیں مطلب کہتے ہیں مر جاؤ صبح اور جنگ ہونے والی ہے, بم پھٹنے والا. میں ایسے دیکھتی ہوں کریک وسٹا, یا اللہ خیر سے, میں وہیں رہتی ہوں نا, کبھی کہتی ہوں اب نائٹ سوٹ پہن کے نہیں سونا, کیا پتا, کبھی کہتی ہوں دوپٹہ لے کے سو جاتی ہوں, صبح کو ایسا نہ پڑی ہوں میں, ہاں کیا پتا سلیو لیس نہ پہنوں بھائی, اللہ جانے کسی کو. تو اب یہ حالات ہے, اس میں کوئی گانے کو نکل گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے. So I'm really very amazed to see this much talent in our country. MashaAllah. And ladies and gentlemen, I must, inform you guys that I've been to India quite a few times. اور میں جب بھی انڈیا گیا تو سیلونز میں جاتا تھا, کبھی مینیکیور کے لیے, پیڈیکیور کے لیے, کسی چیز کے لیے. تو جب بھی کسی کو پتہ لگتا تھا کہ آئی ایم فرام پاکستان, تو اتنے وہاں پہ لڑکیاں خاص طور پہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمیں آپ کے پلیز اتنے پسند ہیں, اور بشرا انصاری کی بتائیں, اور عمر شریف کی بتائیں, اور فلانے کی بتائیں. اینڈ they would, ابھی ہمارے آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں ان میں اتنی دلچسپی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے چینلز وہاں پر نہیں دکھائے جاتے, تو وہ چوری چھپے ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. تو یقیناً دس از سم تھنگ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف کہ ہمارا ڈرامہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے. اینڈ آئی تھنک
کہ بشرا آپا آپ آج کل پاکستان آئیڈل میں بزی ہیں، لیکن جو آپ کے فینز ہیں وہ آپ کو ڈرامے میں پھر دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب یہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اب بشرا انصاری کو کا نیکسٹ کیریکٹر کیا ہوگا، کیسا ہوگا اور کب ہوگا؟ دیکھیں، مشکل سے ایسے چانسز ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں جہاں کیریکٹرز بنائے جائیں. اب میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہتی ہوں جو میں ہمیشہ کرتی ہوں، اور وہ مجھے کہتی کہ آیا آپا آپ تو بس آپ کا تو دل بڑا ہے. میں نے کہا میں دل بڑا نہ تو پھٹ جائے میرا دل، ہے نا دل پذیر از اے فنومینا. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام بند نہیں کیے. کوئی کہتا ہے نا یہ آپ کے بعد کوئی نہیں، میں کہتی ہوں نہیں نہیں میرے سے 4 ہاتھ آگے ہے. اور وہ مجھے کہتی ہے آپا میں گھر آؤں گی، میں پیر کو ہاتھ لگاؤں گی. میں نے کہا نہیں بھائی، مطلب آپ ایسے میری تعریف کرتی ہیں. میں نے کہا میں کیوں نہیں کروں گی، میں تو پیٹ پھٹ جائے گا، میں موٹی ہو جاؤں گی، بدی ہو جاؤں گی. تو وہ آپ دیکھیں خدا کے فضل سے کیسا کیسا اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. اور وہ اتنی دیر میں بیچاری گھر سے نکلی. میں نے کہا تمہاری طلاق ذرا اور جلدی ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا. بڑے مزے کی ہے وہ بھی. کہنے لگی کہ جو انہوں نے کہ میاں نے طلاق دی تھی، پتہ نہیں ان کا نام شاید بشیر سم تھنگ تھا. تو تھوڑی دیر میں انہوں نے سوچا یہ میں نے کیا کیا. زیادہ تر لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی گرم روٹی نہیں ملے گی. نہیں نہیں، میں نے تو غصے میں ایسے کہہ دیا تھا. اس نے کہا بشیر میں اب نہیں رکوں گی جا رہی ہوں، بھاگ گئی. تو اچھا ہی ہوا ان کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے طلاق دے دی. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں مطلب سلام پیش کروں گی جو ذرا ٹائم پہ طلاق دے دیا کریں پلیز. ٹائم ضائع نہ کر دیا کریں. لیٹ طلاق دیتے ہیں، اگلے بیچارے رو رو کے پھس ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈرامہ میں کر رہی ہوں، لیکن میں سچی بتا رہی ہوں مجھے بہت مزے کا ڈرامہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا پچھلے دنوں سے. جو مجھے بہت میں نے بلقیس کور کیا تھا. دیٹ واز سم تھنگ، ایک ڈفرنٹ سا ایسا کیریکٹر تھا جو کہ آپ سب کو بھی اچھا لگا. تو اب میں یہی کہتی ہوں، میں نے منہ پھاڑ پھاڑ کے پچھلے مہینے سے کسی کو کہا ہے. مجھے 1-2 سیریلز میں دوستوں نے پیار سے کھینچ لیا. ٹھیک ہے، پیسے بھی دیے، محبت بھی دی، بہت عزت سے پیار سے. میں جب اسکرپٹ پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی رائٹر میں بھی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو مجھے یہ نہیں کرنا ہوتا. میں روٹین آنٹی نہیں بننا چاہتی. کئی اب آنٹیز ہیں کر رہی ہیں، میں کچھ اور کام کر لوں گی، شاید میں لکھ لوں گی، شاید میں کچھ تھوڑا بہت گا مر لوں گی کسی وقت. تو مجھے آپ مت گھسیٹیں. اگر تھوڑا بہت میں شمی مارا آپ کو لگتی ہوں، میرا نام اگر بکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے عامیانہ ڈراموں میں آپ گھسیٹیں. سو میں نے باقاعدہ کیٹیگوریلی سب کو کہا ہے مجھے صرف ٹائٹل رول کرنا ہے، مین رول کرنا ہے، اتنے سارے پیسے لینے، بھاگ جاؤ. جو بھاگ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں شکریہ. کوئی نہیں بھی بھاگتا پھر وہ میں پھنس جاتی. آج کل ایک پلے چل رہا ہے ندیم صاحب کے ساتھ، میرے اپنے، سیما غزل صاحبہ کا پلے ہے، بہت اچھی رائٹر ہیں وہ. اور آپ نے شاید 1-2-3 ویک سے وہ چل رہا ہے، دیکھا ہوگا. اٹس کوائٹ ریزنیبل، اچھا پلے ہے. لیکن مجھے وہ کیریکٹر جو ایک میں جیسے آپ سے کہہ رہی ہوں نا، سائمہ چودھری تو خیر ایک کامک تھا، یا بلقیس کور ایک کیریکٹر تھا. وہ مومنہ نے میری جان بس سمجھیں کہ کچھ پوچھے نہیں کہ کس طرح مجھے منایا کہ میں امریکہ چلے جاؤں. میں بڑی پھنسی ہوئی ہوتی ہوں موسٹلی. بس کسی طرح مجھے 15 دن کو امریکہ بھیج دیا. میں نے کہا میں یہ ٹکٹ پہ جاؤں گی، میں وہاں ٹھہروں گی. میں نے کہا جو بھی کہیں، میں نے تو یہاں سے. اینڈ آفٹر ڈوئنگ دیٹ مجھے سمجھ میں آیا کہ شی نوز واٹ شی سیز اینڈ واٹ شی وانٹس. کیونکہ وہ جس طرح میرے پیچھے اس نے میری جان کھا کے مجھ سے وہ کروایا ہے، تو یہ مجھے یقین ہو گیا اس کے بعد کہ وہ کیریکٹر واقعی میری طرح کوئی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ وہ پنجابی ذرا ڈیفیکلٹ ہے. وہ پنجابی کا ایک الگ سا فلیور ہے. مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی، مطلب پنجابی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. سو ایسی چیزیں کرنے کو اب جی چاہتا ہے. بہت زیادہ ہر وقت ٹیلی ویژن پہ سوار رہنے کو جی نہیں چاہتا. ہاں مطلب ہم اب مشہور تو ہو گئے، اب بور نہ کریں نا ہم. بھائی ابھی آپ نے گانے مرنے کا ذکر کیا. میں کہوں گا مرے آپ کے دشمن، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ گائیں، گاتی رہیں کیونکہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں. اور بشرا آپا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فار دس لولی سیشن. اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا اور یقیناً لوگوں کی بھرپور تالیوں میں کہ کچھ گنگنا دیجیے ہمارے لیے پلیز. آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو، ابھی پچھلے دنوں میں نے راگ دیس کی بندش کو شالم کے ساتھ، جو ہمارے فیوژن کے گٹارسٹ ہیں، اس کو کچھ ماڈرن کمپوزیشن کے ساتھ، ارینجمنٹ کے ساتھ گایا. اس کا ویڈیو بھی میں نے بنایا تھا. ایسے ہی مجھے لگا کہ مجھے اب وہ کوئی چھنوں کی آنکھ ٹائپ تو گانا ہے نہیں، نہ مجھے اپنی کوئی البم بیچنی ہے. البم میں تو تصویریں لگا لگا کے میں نے رکھ دی الماری میں. تو میں یہی چاہتی تھی کہ میں تھوڑا بہت جب کچھ گاؤں تو اٹ شوڈ بی اے بٹ سیریس، ورنہ نہ گاؤں. کتنے تو لوگ گا رہے ہیں، میرے گائے بغیر کیا ہو جائے گا. اینی میں آپ کو چھوٹا سا وہ سنا دیتی ہوں اس کا ٹکڑا. یہ پرانی بندش ہے، اوریجنل بندش ہے اور راگ دیس کی ہے، لیکن کوئی الاپ میں نہیں کروں گی، سرگم نہیں کروں گی، گھبرائیے گا نہیں. میں نے اس کو کافی گیت کی طرح، ٹھمری کی طرح سے اس کو کر لیا تھا.
ویسے یہ اذان والا مائک ہے. اب اگر اس میں میری آواز بہت عالی شان نہ لگی تو میرا قصور نہیں, ورنہ تو میں بڑی فریدہ خان نموں جیسے. بادر رے عمر گمر برسن لاگے بجوری چمک جیا جرائے بادر رے عمر گمر برسن لاگے بجوری چمک جیا جرائے بادر رے نیس اندھیاری کاری بیجوری چمک نیس اندھیاری کاری بیجوری چمک دوجے پون چالت پور وائی سو قدر ہیا منہ سے روٹھے کوئی سکھی جاؤ لاؤ منا کے بادر رے عمر گمر برسن لاگے بجوری چمک جیا جرائے بادر رے. تھوڑا سا وہ رات جاگنے سے بھی گلا بیٹھا ہوا ہے. تھینک یو. تھینک یو. Thank you so much, ji. تھینک یو ایوری ون.